اچھا جنرل صاحب، اب دادا نے پارٹی بدل لی تو ذرا دو صوبوں کی طرف آئیں، اور اس میں مسلم لیگ نون کے اتحادوں کی اگر بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کے پی کی سطح پر کس سے ملیں گے، کس سے ہاتھ ملائیں گے. وہاں بڑے سے بڑا اتحاد بنا کر کیا پی ٹی آئی کا سحر توڑ پائیں گے؟ اور دوسری طرف اگر سندھ میں جاتے ہیں اور ان پارٹیز کے ساتھ ملتے ہیں جو پہلے بھی اینٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کو توڑ سکیں گے؟ دیکھو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسیحا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہمارے، ہر دفعہ ان کا ایکسکیوز یہی رہا ہے کہ مجھے تو کام نہیں کرنے دیا گیا، اور میں ورنہ آسمان سے تارے تو لے کے آ گیا ہوا تھا، چاند وغیرہ بھی لے کے آ جاتا نیچے زمین پر. دیکھیے، ایک شخص ہر ایک کی لمیٹیشن ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک پرسپشن ہے، ایک اس سے زیادہ اپنی بساط سے یا اپنے طرف سے زیادہ بڑھ کے نہ کوئی بات کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. ایک اتنی لمیٹڈ عقل دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس سے آگے بڑھ کر تو کام نہیں کر سکتا کوئی شخص بھی. اس لیے ہمیں اگر یہ امید ہے کہ راشد صاحب تشریف لائیں گے اور یہاں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی وہ الٹے رخ، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد جب ان کو انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ مجھے کیوں نکالا، تو جس کو یہ پتہ نہیں تھا مجھے کیوں نکالا اور کہاں سے نکالا، کس وجہ سے نکالا، اب وہ ایک نیا بیانیہ لے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اسی کیمپین کے دوران ان کے الفاظ میں کبھی ذہن سے میں جاتی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام عدل اتنا مہنگا ہے اور اتنا مشکل ہے، ورنہ میں اس کو ٹھیک کرتا. ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کیا؟ یہ بتائیے نا. موٹر وے بنا دی انہوں نے، آدمی ہیں. سب سے بڑی اچیومنٹ آج تک یہ کہا نہیں، موٹر وے بنا دی انہوں نے، بجلی کے کارخانے بنا دیے. آج تک مجھے یہ نہیں پتا چل سکا کہ ہم یہ کیوں نہیں پوچھے ان سے کہ جو بجلی کے کارخانے بنا کر گئے ہیں وہ بجلی کس حساب سے پاکستان کو پڑ رہی ہے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے میں کتنا بڑا میجر رول پلے کیا انہوں نے. ایز اے ہول سی پیک کا جو بھٹا بٹھایا گیا ہے، یہ کسی سے بٹھایا گیا اس طریقے سے، اس کو تو بات کرنے کو تیار نہیں. ہم پوچھتے ہیں ان سے، نہ ہمارا میڈیا ان سے پوچھتا ہے، نہ ہمارا میڈیا سے پوچھنا چاہتا ہے اس چیز سے. تو عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن جیت جائیں، آ جائیں، اگر عوام چاہتی ہے پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا، لیکن اگر اس سے پہلے اگر کوئی بھی ان سے بات کرنا چاہے، پوچھنا چاہے ان سے. کے پی میں مسئلہ ان کو بالکل بڑا واضح ہے ان کو، اور فضل الرحمان صاحب کو مسئلہ بڑا واضح ہے وہاں پہ، کیونکہ کے پی میں لوگوں کی سوچ بہت مختلف سے ہے اور وہ اپنی سوچ کو بڑے واضح بیان بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. اس سوچ کو بدلنے کے لیے میرا خیال عفان صاحب اکیلے ناکافی ہیں، میاں نواز شریف ساتھ مل جائیں تب بھی ناکافی ہیں، کیونکہ ان کے وہاں پہ سٹینڈنگ رہی کوئی نہیں ہے ابھی. کوئی ایسی شخصیت جو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے پرانے زمانے لوگ تھے، جھگڑا صاحب تھے، بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ وہاں پہ، لیکن وہ نہیں تھے ساتھ ان کے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہزارہ میں لوگ تھے عوام کی، اب دیکھ لی کسی کیا حالت بنی ہے ان کی اس وجہ سے. تو ان کا بھی میں ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے اپنے پوائنٹ جمانا بڑا مشکل ہے. بلوچستان کے حالات اس لیے وہ تھوڑے سے سازگار ہیں کہ وہاں پر لوگ ہوا جس سے کوئی چل رہی ہوتی ہے تو رخ سے چل کے آتے ہیں. تبدیلی کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے. جی، بلوچستان کی لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے وہی بلوچستان کے مسائل کی سب سے بڑا وجہ بھی ہے، اور وجہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی بلوچستان کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے. وہ ایک گروپ مل جاتا ہے، کبھی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں. جی اس لیے جو آنے والے دنوں میں جو الیکشن کا ایک جو ہم نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں نظر رکھتا کہ ہم کوئی اسٹیبل حکومت بن پائے گی ہماری. اچھا جنرل صاحب، یہ تو فار سائٹڈ ہے، لیکن آپ کی اپروچ بھی فار سائٹڈ ہے. بصیرت آپ کی کل کے جلسے کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کل نیا نیریٹو دیں گے، کوئی منشور میں سے 1 پوائنٹ ایجنڈا دیں گے پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے؟ کل کا جلسہ کیسا ہونے جا رہا ہے؟ جلسہ ایوریج ہو جائے گا جی، چونکہ مشینری ان کے ساتھ کھڑی ہے، لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے لوگ کتنے بیٹھے، لوگ آئے کیوں ہیں، کس جذبے سے آئے، وہ دیکھیے آپ اس کے ساتھ. نمبر 2، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ کیا نئی چیز ہمیں پیش کر سکتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، جب وقت تک میں تکلیف برداشت کرنے کا ملک سے باہر بیٹھ گئے تھے، پہلی دفعہ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اب لوگوں سے یہ سوال بجانا میں نا کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی زیادتی کر رہی تھی، لیکن ان کو زیادتی کا سامنا کرنے کی یہاں بیٹھے تھے یہاں پہ.